مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ فرمایا بہرحال کچھ بھی ہو جائے، وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، آواز گونج رہی ہے، جس کو اس کا اعمال نامہ رائٹ ہینڈ میں دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، وہ پکار اٹھے گا، چیخے گا، اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹے گا اور کہے گا ارے اقرؤوا کتابیہ، میرا اعمال نامہ پڑھو، پڑھو میرا اعمال نامہ، میں کامیاب ہو گیا۔ آپ دنیا میں دیکھا کریں کہ جب کسی کو تھوڑی سی کامیابی ملے، اس کو اسٹیج پہ بلا کے ایوارڈ دیا جائے، کیسا خوش ہوتا ہے وہ، ویڈیو بنواتا ہے، تصویریں بنواتا ہے، اور ایک عجیب جذباتی کیفیت ہوتی ہے اس کی۔ اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ آج کامیابی جس پہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں، مجھے اپنا جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں نا، مجھے میٹرک کا رزلٹ یاد آتا ہے۔ میں نے میٹرک میں حسب معمول شرارتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ہم لوگ شرارتی تھے ایک نمبر کے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، غلط قسم کی شرارتیں نہیں تھیں، کوئی غیر اخلاقی۔ دل چاہتا تھا کہ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کیا جائے، کیونکہ سچے پاکستانی ہونے کی دلیل ہے۔ تو مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میٹرک میں کوئی اچھے نمبر آئیں گے میرے، اور نقل بھی نہیں کرنی تھی، یہ بھی فیصلہ کیا ہوا تھا، وہی نقل پھرے ورے نہیں چلانے۔ گھر سے صلواتیں شروع ہو چکی تھیں کہ اس کا رزلٹ کوئی اچھا نہیں آئے گا۔ امتحان کے دنوں میں پھر ہم پر ایک ٹینشن مسلط ہوتی تھی کہ یار اب کچھ پڑھ لو، پورے سال تو کھیل کود میں گزارا ہے، شرارتوں میں، مستیوں میں، اب ایک گھر والوں کا دباؤ بھی ہوتا تھا، تو بالکل امتحان جب سر پہ کھڑا ہوتا تھا پھر پڑھنے کی کوشش شروع کرتے تھے، یہ ہو کیا رہا ہے، کتابیں لے کے بیٹھے ہوتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے اپنا دن کہ میٹرک کا جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو میں نے کہا میرا تو پتہ نہ صاف ہو جائے کہیں، تو میرا بی گریڈ آیا اور بڑی اچھی پرسنٹیج تھی، اے گریڈ تو نہیں لیکن بی گریڈ۔ میں بہت خوش تھا اس دن، حالانکہ یہ بہت وقتی یہ خوشی ہے، یعنی اگر آپ فیل بھی ہو جاتے تو ایک سال سپلیمنٹری میں آپ ٹرائی کر لیتے، یا اگلے سال دوبارہ دے دیتے، گھر والوں سے تھوڑی سی صلواتیں سننے کو ملتی نا، کھانا پینا بند تھوڑی ہونا تھا، وہ اسی طرح چلتا رہتا۔ اور اگر گھر والوں کی ٹینشن سے بچنا ہے تو دوبارہ فیل ہو جاؤ، پھر اگلے سال پھر فیل ہو جاؤ، تو گھر والے خود ہی بیزار آ کے کہتے ہیں کچھ اور کر لے بھائی۔ جب بھی آپ کو کوئی ٹینشن دے نا وہ کام بار بار کرو، اگلا خود پریشان ہو کے آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دے گا۔ اصول یاد رکھو، دوسری شادی کر لی، مصیبت میں آ گئے، صلواتیں گالیاں تیسری بھی کر لو، مزید گالیاں پڑ رہی ہیں، مزید ڈپریشن میں جا رہے ہو، ٹینشن میں ایک اور کر لو، جیسی کی تیسی، لوگ خود ہی بیزار آ جائیں گے، یہ بندہ ٹھیک ہے ہی نہیں، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ تو لوگ آپ کا کانفیڈنس چیک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کتنا ڈھیٹ ہے۔ تو ایک دفعہ فیل ہو گئے، اگر آپ چاہتے ہو کہ ٹینشن پارسل کرو، خود ٹینشن نہ لو، تو دوبارہ بھی فیل ہو جاؤ۔ خیر ہمیں توقع نہیں تھی، بہت اچھے نمبر آ گئے تو بڑی خوشی ہوئی۔ تو مجھے وہ دن یاد آتا ہے، آواز صحیح آ رہی ہے آپ سب کو؟ تو مجھے وہ دن یاد آتا ہے کہ یار کتنی خوشی تھی، حالانکہ وہ تھوڑے دنوں کی ہے،
کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ فیوچر اگر فیل ہو رہے ہیں تو ہمیشہ کا فیوچر تباہ ہو گیا. او بھائی سپلیمنٹری میں دے دینا, اگلے سال دے دینا, اگلے نہیں تو اگلے سال, 1 سال ضائع ہو جائے گا نا. اور پھر دنیا میں ہر کامیاب آدمی کے پیچھے تعلیم تھوڑی ہے. آپ تو ماشاءاللہ باڈی بلڈر ہیں, آپ جم چلا رہے ہیں نا, تو اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے؟ بالکل بھی نہیں. اگر یہ پڑھے لکھے زیادہ پڑھ لیتے تو یہ جو ابھی ان کو عزت یا ترقی ملی ہے, صحت ہی نہیں ہوتی. سب سے پہلی بات ہی دنیا میں, دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے. ایک آدمی جو PhD ڈاکٹر ہو یا کوئی بہت بڑی فلم ہو, صحت اچھی نہیں ہے, اس سے وہ ٹماٹر بیچنے والا زیادہ اچھا ہے جس کی صحت اچھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو صحت اچھی ہے نا, جو ٹماٹر بیچ رہا ہے وہ زیادہ اچھا ہے. میں تبھی تو لوگوں سے کہتا ہوں, میں جب گاؤں دیہاتوں کی زندگی کو دیکھ کر آیا, میں نے دیکھا 100 سال لوگوں کی عمریں ہیں, پہاڑوں میں رہتے ہیں, چکی ان کی پانی سے چلتی ہے, آرگینک گندم خود اگاتے ہیں, خود کھاتے ہیں. ٹریکٹر ان پہاڑوں پہ چل نہیں سکتے, بیل سے ہل چلاتے ہیں. ان کو تمام لذتیں ان پہاڑوں میں حاصل ہیں جو ہمیں آج ترقی کے دور میں بھی حاصل نہیں ہیں. ان کی عمریں بھی اچھی, ان میں کوئی ڈپریشن کا مریض نہیں ہے, اور ان کی اولادیں بھی زیادہ, ان کے بچے بھی ماں باپ کا بہت احترام کرتے ہیں. ان کے ہاں اولادوں کے وہ مسائل نہیں جو آج ہمارے معاشرے میں. آج تو باپوں کو یہ شکایت, بیٹا ہماری سنتا نہیں ہے, مانتا نہیں ہے. ماں کو شکایت, وہاں یہ شکایتیں بھی نہیں ہیں. تو میں ان علاقوں میں جا کے کہتا ہوں یار اس ترقی کا, ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے انسان کو 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا. مثلا یہ لائٹ نہ ہوتی تو اندھیرا ہوتا, سو جاتے, صبح اٹھتے جلدی اٹھ جاتے, صحت اچھی ہوتی, خراب ہوتی, اچھی ہو جاتی. فارمی مرغیاں نہ ہوتی تو یہ بھول ہے کہ ہمیں مرغی کھانے کو نہ ملتی, یہ غلط سوچ ہے. دیسی مرغیاں اتنی زیادہ ان کی پروڈکشن ہو جاتی کہ وہی ہمیں کھانے کو ملتی. اس کی میں ایک دلیل آپ کو یہ دیتا ہوں. جب تک مچھلی کی فارمنگ شروع نہیں ہوئی تھی, سمندر کی اور دریا کی آرگینک مچھی بہت ملتی تھی, ہمیں بہت ملتی تھی. سمندر رزق کے دروازے اس نے کھولے ہوئے ہیں, وہ دے رہا ہے, نکالو کھاؤ. ایک فلسفہ گڑھا گیا کہ یہ جو آرگینک مچھلی ہے یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اصل میں یہ بزنس کے نقطۂ نظر سے فارمنگ شروع کی گئی ہے. یار اس کی آواز کنٹرول کریں, میرے کان گونج رہے ہیں قدیر بھائی. بزنس کے نقطۂ نظر سے یہ فارمنگ شروع کی گئی ہے, بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب تاجر کو سستے میں اتنی زیادہ مچھی وہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ آرگینک کی طرف جانا اس نے چھوڑ دیا. اس کی پروڈکشن ویسے ہی کم ہو گئی. اب لوگ سیٹ ہو جائیں گے کس پہ؟ آہستہ آہستہ فارمی مچھی پہ سیٹ ہو جائیں گے. جب فارمی مچھی پہ سیٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ آرگینک بھی وہ ہو جائے گی ونس اپون اے ٹائم کہ ہمارے باپ دادا سمندر سے مچھی پکڑ گئے یا دریا کی اوریجنل مچھی پکڑ کے کھایا کرتے. حتیٰ کہ اب آپ فشری جاؤ گے نا, وہاں بھی آپ کو فارمی مچھلی مل رہی ہے. سمندر کے کنارے بھی آپ کو سمندری نہیں مل رہی. تو ہم نے گاؤں دیہاتوں میں بھی وقت گزارا ہے جو فارمی مرغی جانتے نہیں تھے, لیکن وہ دبا کے دیسی مرغی کھاتے ہیں. جب کہو کھلائیں گے وہ, اس لیے کہ لوگ پھر پالتے ہیں. تو اگر یہ سائنسی ترقی نہ ہوتی, ہم دیسی مرغیوں پہ سیٹ ہوتے, ہم دیسی گندم پہ سیٹ ہوتے, یہ جو کھاد والی یوریا والی گندم ہے یہ نہ ہوتی, بہت کچھ ہوتا. خیر ابھی کیا رونا روئے بیٹھ کے آدمی. آپ لوگ کہیں گے کیا دینی باتیں ہم سننے آئے ہیں, مفتی صاحب نے کیا مرغی اور انڈوں کی باتیں شروع کر دیں. تو جی نام اعمال سیدھے آتے ہیں. آ رہا میں بات کہاں سے, یہاں سے ادھر سے ہم نے ٹریک بدلا کیسے نا. نہیں وہ تو ہے. ہاں میں رزلٹ کی بات کر رہا تھا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایجوکیشن اچھی چیز ہے, حاصل کرنی چاہیے. اس سے انسان پڑھا لکھا آدمی, میچور آدمی بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کو بھی اپنے سر پہ بہت زیادہ مسلط کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے.
سب سے پہلے کیا ہے؟ صحت. اگر آپ کوئی چیز اپنے اوپر مسلط کر لو گے تو آپ کی صحت گئی بھاڑ میں نہیں، تیل لینے. سمجھ رہے ہو نا؟ مسلط تو کرنا ہی نہیں ہے، مسلط صرف آخرت کی فکر، بس جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں. اس کے علاوہ مسلمان کسی چیز کی ٹینشن بالکل بھی نہیں لیتا. میں آپ کو بتاؤں، میں بہت پڑھے لکھے لوگوں سے بھی ملتا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں نے بہت سو کو اوپر سے مینٹل ان کا دیکھا ہے تھوڑا سا سیٹنگ آؤٹ، بہت سو کو، تھوڑے نہیں. ہماری بھی ایک زندگی گزر چکی ہے اس معاشرے میں. پورے صحیح سیدھے نہیں، پورے صحیح نہیں ہوتے وہ، پورے صحیح. میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. معذرت کے ساتھ میں کوئی ایجوکیشن کی نفی نہیں کر رہا، بلکہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے، بالکل بالکل ہی پاگل ہو گئے، دماغی توازن بالکل خراب. اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ٹینشن بہت لے لیتے ہیں. امتحان کے دنوں میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے پتہ ہے نا آپ؟ اتنی پاگل ہو رہا. ہمیں تو یاد ہے اپنا زمانہ، اتنی دماغ میں ٹینشن ہوتی تھی کہ اف، پیپر ہے، کل پیپر ہے، پرسوں پیپر ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا. ایک عجیب، پہلے زمانے میں ہمارے علماء نے جو پڑھا ہے نا، جن طریقوں سے، جو بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں، ان میں ایگزام کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. آپ کو تاریخ میں جتنے بڑے بڑے علامے ملیں گے مسلمانوں میں، انگریزوں کا مجھے نہیں پتا، وہ ایگزام ہی نہیں دیتے تھے. وہ ہوتا یہ تھا، کسی کو ٹیچر بنایا، جو جس فن میں ماہر ہے اس کو اپنا ٹیچر بنا کے اس فن کو اس سے سیکھنا شروع کر دیا. بس کوئی ایگزام نہیں ہے. آپ کی اپنی چاہت پر ہے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہو تو سیکھو. امتحان ہم کیوں لیں بھائی آپ سے؟ امتحان کیوں لیں؟ آپ کا اپنا نقصان ہے اگر نہیں پڑھ رہے. امتحان لے کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو طالب علم کو یہ احساس ہوتا تھا کہ بھائی میں اگر پڑھوں گا تو میرا فائدہ ہے، نہیں پڑھوں گا تو چھوڑو یار، رکشا چلاؤ، ٹماٹر بیچو، کچھ اور کام کرو. یہ جو مدرسوں میں بھی، ہمارے مدرسوں میں، اور جو ہمارا نظام تبدیل ہوا نا، یہ بھی انگریز کے بر صغیر میں آنے کے بعد ہوا ہے. کچھ چیزیں ہم لوگ مدرسے والوں نے بھی گوروں سے لی ہیں. ایک اثر تو پڑتا ہے نا، اثر تو آتا ہے، ورنہ پہلے یہ سیٹ اپ نہیں ہوتا تھا. بس بھائی علم حاصل کرنا ہے، بیٹھو، جس سے آپ نے قرآن حفظ کرنا ہے حفظ کرنا شروع کر دو، کوئی امتحان نہیں. حافظ بن جاؤ گے تو ساری دنیا کہے گی بھائی حافظ ہے، نہیں بنو گے تو تمہارا نقصان ہوگا. اس سے طالب علم میں شوق برقرار رہتا ہے. میں جب مدرسے گیا نا تو ہمارے مدرسے میں بھی میرا جو پہلا سال تھا اس میں امتحان کا کانسیپٹ نہیں تھا، تو میں نے بڑی محنت سے پڑھا. جب میں عربی گرامر میں نے پڑھنا شروع کی تو کچھ سوالات تو استاذ پوچھتے تھے، سبق پوچھتے تھے، کچھ میں فرضی سوالات بنا بنا کے اپنے آپ سے پوچھتا تھا. شوق بہت برقرار رہتا ہے ایسے. میں پتہ ہے ایسے جیسے ہم گردانے یاد کرتے ہیں نا، ضربا ضربا ضربو ضرب ضربتا، کس لفظ کا کیا معنی ہے. میں کیا کرتا تھا، پرچیوں پہ لکھتا تھا، کئی سارے صیغے لکھ کے پرچیوں پہ الفاظ لکھے، ان کو آپس میں مکس کر دیا، پھر پرچی اٹھا کے اپنا امتحان لیتا تھا کہ بتا بھائی اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کون سا صیغہ ہے. تو جب آپ میں پڑھنے کا شوق ہوگا تو آپ پڑھیں گے، نہیں شوق ہوگا تو امتحانوں سے آپ کو ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، جو امتحان میں پاس ہوتے ہیں، اچھے نمبر لیتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ان کو آتا بھی ہو. امتحان میں تکے دبا کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں کئی بار ایسا ہوا کہ ہم نے امتحان پورے سال پڑھا نہیں، رات کو ایک سوال دیکھ کے چلے گئے، اتفاق سے وہی آ گیا، چھاپ کے آ گئے. اور جو پورے سال پڑھتا رہا اس نے وہ والا سوال نہیں دیکھا، صبح پیپر میں وہ والا سوال آ گیا. وہ ان پڑھ ہو کے، اس کے وہ پڑھا لکھا ہو کے نمبر کم، اور ہم نے نہیں پڑھا اور نمبر ہمارے زیادہ. یہ تکے چل رہے ہوتے ہیں. تبھی جو کمپنیاں ہیں نا، جو صحیح کمپنی ہے، وہ آپ کے فن کو دیکھتی ہیں کہ آپ کو آتا کیا ہے. آتا ہے تو ٹھیک ہے، آ جا، نہیں آتا چل بھائی نکل یہاں سے. وہ ڈگریاں کہہ رہے ہیں اپنی پینٹ میں رکھو اس کو، ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے میرے پاس کوئی ڈگری شگری نہیں ہے، سب جعلی بنوائی ہیں میں نے، تجربہ بہت ہے. آج کل ایک کمپنی میں ایچ آر مینیجر لگا ہوا ہوں. ایچ آر مینیجر بڑی فلم ہوتی ہے. تو میں نے کہا تمہیں، کہہ رہے ہیں بس ہم ایسی ٹوپی کرا کے نا کمپنیوں میں گھستے گھستے یہاں تک پہنچ گئے.
کہہ رہا ہے لیکن بھاری بھرکم تنخواہیں مل رہی ہیں مجھے, کیونکہ میں کام ان لوگوں سے زیادہ کر کے دے رہا ہوں جو پراپر پڑھے ہوئے, ڈگریاں بنا لی تھی اس نے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. جو اصل بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا, یہ تو درمیان میں یہاں بات آ گئی نا. اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ موضوع میں تو ابھی آ رہا ہوں انشاءاللہ سورہ الحاقہ کی طرف, لیکن کچھ بیچ میں غریبیاں بھی چلتی ہیں. تو بار بار آپ سے یہ عرض کرتا ہوں, کیونکہ اتنے ڈپریشن کے مریض آ رہے ہیں ہمارے پاس پورا ہفتہ, ٹینشن ڈپریشن اسٹریس, ٹینشن ڈپریشن اسٹریس, یہی لفظ سن سن کے بیزار ہو گئے ہم. تو کیوں لے رہے ہو ٹینشن یار, اپنی صحت پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو, اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو گے تو ٹینشن ختم ہوگی. اللہ پہ اعتماد نہیں ہے نا, اسباب پہ نظر ہیں, یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا, یہ نہیں کیا تو یہ نہیں ہوگا, تو گئے بس کام سے. جب ڈکشنری سے اللہ نکل جاتا ہے نا, پھر آدمی کہتا ہے اگر میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا, یہ نہیں کروں گا تو یہ نہیں ہوگا, اور یہ کیا جا نہیں رہا ہے مجھ سے. یعنی وہ کہتا ہے اگر میں پڑھوں گا تو عزت ملے گی, پیسہ ملے گا, نہیں پڑھوں گا تو نہ عزت ملے گی نہ پیسہ ملے گا, تو چلو پڑھ لو. اب پڑھنے کے لیے بیٹھا ہی نہیں جا رہا اس سے, پڑھائی کے لیے بیٹھا ہے تو کتاب نہیں پڑھی جا رہی, پڑھ رہے تو سمجھ میں نہیں آ رہی, کسی ٹیچر کو رکھوایا وہ بھی نہیں سمجھا پا رہا, 6 دفعہ سمجھا رہا ہے تو بھی سمجھ میں نہیں. ہر آدمی کا مینٹل لیول ایک جیسا تھوڑی ہوتا ہے. پھر آدمی کہتا ہے کیا عذاب میں پھنس گیا یار میں. پھر الٹے الٹے خیالات, ابے میرا وہ فلاں دوست تو پڑھ لیا تو امریکہ چلا گیا, تو بیٹا گٹر کے ڈھکن صاف کرے گا بیٹھ کے, اپنا فیوچر تو دیکھ لے. میں نے اپنی زندگی میں اس طرح لوگوں کو اپنے سامنے پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے محلے میں ایک نوجوان تھا, پڑھ نہیں سکا, وہ ڈپریشن سے پاگل ہو گیا, اتنا پاگل ہو گیا کہ جو بالکل پاگل نہیں ہوتے, بال کھول کے گھوم رہے ہوتے ہیں, یہ والا پاگل. کبھی ٹریفک پولیس والا بنا ہوتا تھا وہ, حقیقت ہے, جیسے پاگل والی حرکتیں ہوتی ہیں. ایک دن کیا ہوا, مین روڈ بلاک کر دیا اینٹوں سے, اور ٹریفک پولیس والا بنا ہوا ہے, گاڑیوں کو یوں کر کے روک رہا ہے, ایسے ایسے کر رہا ہے. چلو عجیب عجیب یعنی بالکل ہی قابل ترس ہو گیا وہ. ہوا کیا, پڑھنے کی اس کی چاہت تھی لیکن پڑھ نہیں سکتا. تو یہ بہت سے لوگوں میں کوئی ترقی کرنا چاہتے ہیں, ہو ہی نہیں پاتی ترقی. تو آپ کا کام کیا ہے, سب سے پہلے اپنی کھوپڑی کو ٹینشن سے آزاد. اس کے 2 موٹے موٹے اصول ہیں, ویسے تو اس پر میرے مستقل آپ کو بیانات ملیں گے, آڈیو بیان ہے, یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں ڈپریشن کا علاج, ٹینشن کا علاج, یہ سرچ کریں. لیکن اس کے علاوہ 2 چیزیں ہلکی پھلکی. ایک تو یہ سمجھ لو دنیا مسافر خانہ ہے. مسافر خانے کا مطلب یہاں ٹینشن ختم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرنی ہے. اس کی کوشش کرو گے نا بہت زیادہ تو یہ بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. جیسے وسوسہ ایسی چیز ہے, جتنا دماغ سے نکالو گے اتنا ہی دماغ میں گھسے گا. اگر آپ واش روم میں بیٹھ گئے, پیشاب کرنے کے بعد آپ نے کہا قطرہ آنا جب بند ہوگا تو میں اٹھوں گا, قیامت آ جائے گی آپ کا قطرہ آنا بند نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو نا؟ جو وہمی ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے, وہ بیٹھے رہتے ہیں, چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں, قطرہ بند نہیں ہوگا ان کو. کیوں؟ آپ کے پیشاب کا آپ کے مائنڈ سے, دماغ سے تعلق ہے, کیونکہ آپ کی توجہ وہاں ہے. جب وہاں توجہ, یہ جو ہمارا قضائے حاجت کا جو سسٹم ہے نا, پیشاب اور قضاء, اس کا ہمارے دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے. تبھی تو ایک دم جیسی خوف ہوتا ہے فوراً قبض کھل جاتا ہے آدمی کا. کسی کو بہت زبردست قبض ہو نا, ٹوٹ نہ رہا ہو, رات کے اندھیرے میں چڑیل بن کے ڈرائیں اس کو, فوراً واش روم بھاگے گا. وہ پرانے سے پرانے قبض کا بہترین علاج ہے یہ, حقیقت. تو جب آپ واش روم میں بیٹھے ہوئے اور توجہ ساری آپ کی پیشاب کی طرف ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ رک جائے. بیٹھے رہو. اس کا علاج ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھو, جب خیال ہونے لگے کہ یار اب بند ہو گیا ہوگا, استنجا کرو, پتلی گلی سے نکل لو. ٹھیک ہے نا. تو کدھر سے کدھر کھچڑی پک رہی ہے آج بیان میں, شروع سے ہی کھچڑی پکنا شروع ہو گئی ہے. تو میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا کہ ٹینشن سے بچنا ہے نا, کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں پریشانی میں. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خیالات کو جب آپ نکالو گے تو خیال دماغ سے نکلے گا نہیں, وہ اور آئے گا.
جو وسوسے کے مریض ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں غلط غلط خیالات آتے ہیں، تو ان کو ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ ان خیالات کو نکالو، وہ بھائی نکالو گے تو وہ اور آئیں گے. دماغ کو ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہٹانے کی کوشش ہی نہ کرو، جو آ رہا ہے آنے دو، اپنے آپ کو بزی کر لو. بس یہ نہیں کرو کہ یہ نہیں آئے، یہ نہیں آئے، یہ نہیں آئے. وہ میں بہت دفعہ ایک تعویذ والا قصہ سنا چکا ہوں، ایک اور دفعہ سنا دیتا ہوں، آج نئے لوگ زیادہ لگ رہے ہیں، اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی. ایک پیر صاحب نے کسی کو تعویذ دیا، لاکھوں روپے لے لیے اور کہا کہ یہ تمہارا تعویذ اس وقت کام آئے گا جب تم یہ تعویذ کو لے کے جب گھر میں داخل ہو تو تمہارے دماغ میں کالے کتے کا تصور نہیں ہونا چاہیے. اب کس پاگل کے دماغ میں کالا کتا ہوتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یار؟ کھوپڑی میں خام خام میں اس میں کالا کتا ڈال دی. اب اس نے کہا لاکھوں روپے کا تعویذ نہ برباد ہو جائے تو کالا کتا دماغ سے نکالو، ورنہ لاکھوں روپے کا تعویذ کیا ہو جائے گا؟ برباد. اب یہ تعویذ گھر میں لے کے گھر کو چلا ہے اور کہہ رہا ہے یار کالا کتا دماغ میں نا، یار یہ دماغ میں تو کالا کتا آ رہا ہے، اس کو نکالو، کالے کتے کو نکالو نکالو نکالو. نہیں نکلا. یہاں تک کہ گھر کے قریب پہنچ گیا، اب تو اور آ رہا ہے. ابے نکل دماغ سے، نہیں نکل رہا. کتوں کی پوری فوج گھس گئی اس کے دماغ میں نا، اور آ بھی کالے ہی رہے ہیں. پھر ریورس گیئر لگا کے دروازے سے پیچھے آتا، پھر گھستا، بالآخر نہیں نکلنا تھا اس نے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی میڈیسن کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے جو کتا دماغ سے نکال دے، اور گھر میں گھس گیا. تعویذ نے تو ویسے بھی اثر نہیں کرنا تھا، وہ پیر صاحب کو پیسے کمانے کا موقع مل گیا. تو یاد رکھو بالکل دنیا کی مثال ایسی ہے، جو دنیا میں سکون کا متلاشی ہوتا ہے نا، کہ بس مجھے سکون چاہیے، مجھے سکون چاہیے، میری سٹریس ختم ہو جائے، میری ٹینشن ختم ہو جائے. اس کی ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کو اگنور کر دو. اللہ نے میرے ذمے جو کام لگایا میں اس میں لگ جاؤں گا، بس ختم. ٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے میرا ہیڈ ایک نہیں ہے. وہ پریشانی میں خوش ہے تو میں پریشان خوش ہوں. اس کا سب سے پہلا علاج یہ ہو کہ پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کی. اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یعنی ٹینشن ختم کرنے کی ٹینشن بھی چھوڑ دو. ہم اس کے مکلف ہیں جو ہمارے بس میں ہیں. اس کی مثال، ہمیں شریعت نے صحت کے اسباب کا حکم دیا کہ آپ ایسی چیزیں نہ کھاؤ جس سے صحت خراب ہوتی ہے. آپ لائف اسٹائل ایسا رکھو جس سے صحت بنتی ہے. اسباب اختیار کرو. نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. بہت سے لوگ بہت کچھ کر کے بھی کینسر مر جاتے ہیں، اور بہت سے بد پرہیزی کر کے بھی 100 سال زندہ رہتے ہیں. تو ہم مکلف ہیں اس کام کے جو ہمارے ذمے قدرت نے لگایا ہے. اگر ایک آدمی صحت کی فکر کرتا ہے اتنی جتنی شریعت نے کہا ہے، احتیاط کرو. ہمارے نبی کی جو غذائیں تھیں، سادہ غذائیں تھیں، محنت تھی، وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا، یہ ساری چیزیں مینیج کر کے ایک آدمی چل رہا ہے، لیکن اس کی یہ ساری محنت برباد ہو جائے گی اگر وہ اس کے رزلٹ کو اپنے اوپر مسلط کر لے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر وہ یہ ٹینشن لینا شروع کر دینا کہ اس کا رزلٹ نکل رہا ہے، صحت میری بننی ہے لازمی، تو یہی چیز اس کی صحت کے خراب کرنے کا. کیونکہ صحت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے بے فکری ہو، ٹینشن نہ ہو. اسٹریس اور ٹینشن سے تو آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ صحت کو مسلط کر لیتے ہیں، ہائے یہ نہ ہو جائے، ہائی یوں نہ ہو جائے، ہائی یوں نہ ہو جائے، بھائی یہ بھی نہ، چھوئی موئی بن گئے. یہی چیز ان کو ڈپریشن میں لے گئی. تو آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں. بن گئی ٹھیک ہے، نہیں بنی تو کون سا یار، ہم نے قیامت کا اعلان کر کے تھوڑی جانا ہے. وہیں جانا ہے جہاں بیمار لوگ گئے ہیں. ہم بھی مر جائیں گے، وہ بھی مر جائیں گے، فنش کہانی. کتنے دن زندہ رہنا ہے ہم نے. تو خوش آدمی صحت مند ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، بھلے اس کے پاس پیسے نہ ہوں. تو اس لیے ہاں، تو میں پہلی بات یہ عرض کر رہا تھا، 2 اہم چیزیں ہیں. پہلا چیز کیا؟ دنیا کو مسافر خانہ سمجھے انسان. جب مسافر خانہ سمجھے تو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا، کامیابی کو دماغ میں مسلط نہیں کرے گا. اللہ دے دے کامیابی ٹھیک ہے، نہیں دے تو بھی ٹھیک. دوسری چیز اللہ پہ توکل. توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے جو قانون بنایا ہے،
عمل کا میں اس کو تو فوکس کروں گا, ہر کامیابی کا سبب میں اختیار کروں گا, نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. نتیجہ جو بھی نکلے چاہے الٹا نکلے وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا. میں بار بار مثال دیتا ہوں نا یعقوب علیہ السلام کی, ساری زندگی ٹینشنوں میں, سارے نتیجے الٹے ہی نکل رہے ہیں. ایک بچہ گم ہوا پھر دوسرا بھی گم ہو گیا, لیکن اللہ پہ توکل کر رہے ہیں, جو ہو رہا ہے میرے حق میں کیا ہو رہا ہے, بہتر. رزلٹ کیا ہوا, بہتر ہوا نا, رزلٹ سب سے اچھا ہوا. زکریا علیہ السلام کو اولاد ہی نہیں مل رہی, دعائیں مانگ مانگ کے آخر میں اولاد ملی, ایسی ملی کہ پیغمبر دے دی اللہ نے, پیغمبر مل گئے ان کو.